آج اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب حضرت شیر خدا مشکل کشا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور بارہا ہم عرض کر چکے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب کسی ہستی کا یوم شہادت عرس مبارک ہوتا ہے، اس دن جو ان کا ذکر کرتا ہے تو اسے ان کا خصوصی فیضان حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم بھی حضرت شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فیضان و کرم کے متلاشی بھیکاری سائل گدا بن کر یہاں حاضر ہیں، اور دعا وہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، حدیث پاک ہے کہ حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت علی کا ذکر کیا ہے؟ اور حضرت علی کا دیدار بھی عبادت ہے۔ الناظر الی وجہ علی عبادت، تو جو ہمارے بس میں ہے ذکر علی وہ ہم کر رہے ہیں، اور دید علی ہمارے بس میں نہیں، اللہ نے چاہا اور حضور کی مہربانی ہوئی اور حضرت علی المرتضیٰ کا کرم ہوا تو یہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ لیکن جو ہمارے بس میں ہم وہ کر رہے ہیں، وغیرہ حدیث پاک میں ہے کہ دیدار علی بھی عبادت ہے اور ذکر علی بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ خاص ان کے یوم شہادت پر ہمیں ان کے ذکر پاک کی محفل سجانے کی توفیق حاصل ہوئی۔ تو حضرات محترم، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الفتح کا آخری حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول۔ یہ ہمارے کلمے کا بھی حصہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ دیکھو ہمارے آقا کی نبوت، ہمارے آقا کی رسالت، ہمارے آقا کی ریاست، ہمارے آقا کی حکومت، ہمارے آقا کی سلطنت قیامت تک جاری ہو سکتی جی۔ وگرنہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر سرکار، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی مر گئے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ ہمارے آقا تو زندہ ہوتا بندہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شہید جو کلمہ پڑھے وہ زندہ ہے، تو جس کا کلمہ ہے وہ زندہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور جس کی ترجمانی قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوئی۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی استدلال کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر اس کے برعکس عقیدہ ہوتا تو کلمہ تبدیل ہو جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول تھے، لیکن نہیں، کلمہ ہمارا کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو دیکھو اسی سے جس کو مسئلہ سمجھ آ جائے اسی سے سمجھ آ جائے، حالانکہ حیات النبی کے متعدد اور بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہ بھی ان دلیلوں میں سے بڑی آسان، عام فہم، واضح اور صریح دلیل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے،
تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدہ کرتے، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے۔ مفسرین کرام قرآن پاک کی تفسیر و تشریح کرنے والے فرماتے ہیں کہ یوں تو یہ سرکار کے تمام صحابہ کرام کے اوصاف کا بیان ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کے 4 یاروں کا تذکرہ ہے کہ ساتھ تو سبھی ہوئے، لیکن جس شان سے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہوئے یہ انہی کا خاصہ ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، سفر، حضر، جنگ، امن، مکہ، مدینہ، غار اور مزار میں بھی ساتھ۔ سخت سارے ہی ہیں، لیکن جس شان سے سخت ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم یہ انہی کا خاصہ ہے۔ رحم دل سارے ہی ہیں، لیکن جس شان سے امت کے لیے رحم دل حضرت عثمان ہوئے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے۔ رکوع و سجدہ سبھی نے بکثرت کر کے نوافل کثرت سے پڑھے ہیں، لیکن جس شان سے حضرت علی اور مرتضیٰ نے پڑھے ہیں یہ انہی کا خاصہ ہے۔ نماز جس طرح سے انہوں نے پڑھی ہے یہ انہی کا خاصہ ہے کہ ران میں تیر پیوست تھا، نکالتے تھے تو سخت تکلیف ہوتی تھی، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت ہم تیر نکال دیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کچھ گونج ہے آواز میں کہ شاید سمجھ نہ آ رہی۔ تو وہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اچھا یہاں بھی رک کر ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ آج کسی کو معمولی تکلیف ہو جائے، معمولی بیماری ہو جائے، نماز ترک کر دیتا ہے میں تو بیمار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ران میں تیر پیوست ہے، درد ہو رہی ہے، تکلیف ہے، نکالتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز چھوڑی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کی نماز کے لیے تو سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ آ گئے۔ جب سرکار ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور سورج ڈوب گیا، انہوں نے اپنی نماز قضا کر دی کہ سرکار کی بے ادبی ہے کہ سرکار کو کہا جائے کہ یا رسول اللہ اٹھے میں نے نماز پڑھنی۔ لیکن کیا ہوا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تمام اصولوں کی اصل اور تمام فرضوں کی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ کا ادب و احترام ہے۔ تو جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، تو سرکار نے فرمایا علی کس بات نے تمہیں رلایا؟ عرض کیا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ تو حضرت علی تو وہ ہے کہ جن کی نماز کے لیے سورج ڈوبا ہوا واپس لوٹایا گیا ہے، تو وہ کیسے نماز قضا کر سکتے ہیں؟ جی تو وہ اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں نے وہ تیر کھینچ لیا۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا تیر موجود نہیں، فرمایا تیر کہاں گیا؟ عرض کی حضرت ہم نے تو وہ تیر نکال لیا۔ فرمایا الحمدللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ڈوب کے نماز پڑھتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کی مدح میں قرآن پاک 18ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، سنیں اور توجہ سے سنیں گے تو اس آیت پاک کو سمجھنے کی برکت سے 100 نفلوں کا ثواب ہو جائے گا۔ سنیں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بارگاہ
کی ہیبت یہ طاری ہوتی ہے، ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خشوع ہے، تو یہ بندے کو نماز میں پیدا کرنا چاہیے۔ آج کل تو لوگ سارا حساب کتاب بھی نماز میں کر لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں نے نا اپنا سونا ایک جگہ دفن کر کے بھلا دیا کہ کہاں دفن کیا تھا، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں کروں تو مجھے یاد آ جائے۔ اس دور میں لاکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، لوگ اسی طرح خزانے دفن کر دیتے تھے زمین۔ تو آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھ کے دعا کرو تو انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے۔ اس نے نفل باندھے، نیت باندھتے ساتھ ہی ادھر یاد آ پہلی رکعت میں اس کو اتنی خوشی، نماز توڑ دی اور جا کے وہ سونا نکالا، بڑا خوش ہوا۔ امام صاحب کی خدمت میں شکرانہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ حضرت صاحب آپ نے تو بڑا زبردست نسخہ بتایا کہ میں نے نماز جیسے ہی نیت باندھی مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہاں نفل کیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر نماز مکمل کی یا چھوڑ دی؟ اسے کہا جی نماز اسی وقت میں نے توڑ دی۔ فرمایا شکرانے میں ہی مکمل کر لیتا جی، شکرانے میں ہی مکمل کر لیتا، لیکن دیکھو اس کو کتنی خوشی ہوئی۔ کیا مطلب ہے کہ شیطان نے نہ چاہا کہ یہ 2 نفل بھی پڑھ، اس نے اس کو نماز میں یاد کرا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کہنے والا کہتے ہیں وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں کہ سر جھک گیا دل جھکا ہی نہیں۔ تو دل کو جھکانا یہ خشوع ہے کہ دل پہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا تصور غالب ہو۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا اگر ترجمہ آتا ہو تو بہت حد تک یہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں اس طرح کی کیفیت ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایسے ہی عبادت کرتے تھے۔